پیکا آیا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے کمیونیکیشن سائنسز کے طالب علم کے طور پر لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے یہ ڈارک ایرا گزرا ہے۔ دنیا ریپڈلی بدل رہی ہے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا امبریس کیسے کر رہی ہے تبدیلیوں کو۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 27-28 سال کی خاتون وائٹ ہاؤس کی ترجمان بنی ہے، اور یوزلی اس عہدے پہ انتہائی ذمہ دار، انتہائی پڑھا لکھا، انتہائی زیرک شخص جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا ترجمان ہے۔ تو اس سے بڑی تبدیلی، اس سے بڑا منہ بولتا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ سپر پاور نے کیا ریئلائز کیا۔ جی، اور پھر اس خاتون نے آتے ہی کہا کہ پوڈ کاسٹر ہوں، یوٹیوبر ہوں یا بلاگر ہوں، وہ کنونشنل میڈیا کے علاوہ وہ بھی اب آئیں گے۔ یہ ادراک ہے کہ میڈیا، کمیونیکیشن، ابلاغ سوچ بدل چکی ہے۔ ہم پیکا لگا کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں جو شاید ایوب صاحب کا، یحییٰ صاحب کا، ضیاء صاحب کا تھا، جب اخباروں کے صفحے سفید چلے جاتے تھے۔ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں امبریس کر پا رہے، کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں تبدیلی کو؟ اور کیا پیکا سے وہ نتیجے نکل آئیں گے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، جبکہ پیرلل دنیا بھر کی قوتیں کچھ اور پیغام دے رہی ہیں؟ میں نے یہ تھیسس لمبا اس لیے کیا ہے۔ میں آپ کی جو آپ نے تاریخ سے مثالیں دی ہیں پیکا کے حوالے سے، میں آپ کو اس سے تھوڑی سی اور پرانی مثال دینا چاہتا ہوں۔ کون سی؟ وہ ہے ورنیکولر پبلیکیشنز ایکٹ 1878۔ ٹھیک۔ لارڈ لٹن تھے جی، یہاں کے وائسرائے انڈیا کے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک کونسل بنائی ہوئی تھی جس کو کہتے تھے امپیریل لیجسلیٹو کونسل۔ اس کے اراکین وائسرائے منتخب کرتے تھے ڈی سیز کی مدد سے، اور کچھ جو ہے وہ انگلینڈ سے سیکٹری آف اسٹیٹ کے مشورے سے لگائے جاتے تھے۔ اس کو قانون ساز ادارہ کہا جاتا تھا۔ اس قانون ساز ادارے سے انہوں نے یہ ایکٹ پاس کروایا، ورنیکولر پبلیکیشن ایکٹ۔ اس ایکٹ کے اوپر انڈیا میں ایک صحافی اور ایک بہت بڑے وڈیرے کے بیچ بہت تاریخی پھڈا ہوا تھا، جس کے اوپر نیٹ فلیکس نے ایک مووی بنائی ہوئی ہے، غالباً اس کا نام مہاراج ہے، ضرور دیکھیں۔ نہیں، وہ دوسرا ہے، وہ یہ قانون وہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ 1878 کی میں آپ کو بات کروں، اس ایکٹ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، وہ یہ اس ایکٹ میں ہی لکھا گیا تھا کہ جتنے بھی انگریزی کے علاوہ زبانوں میں اخبارات نکلتے ہیں، ان اخبارات میں اس کا اطلاق ان پہ ہوگا، اور جو پکڑا جائے گا وہ سیدھا اندر جائے گا، کوئی عدالت، کوئی دلیل، کچھ وکیل، کچھ نہیں ہوگا، اندر سیدھا۔ اچھا، حکومت کا فیصلہ حتمی ہوگا اور اخبار بند ہو جائے گا۔ یہ جو امرت بازار پترکا اخبار، ایک پرانا اخبار تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ تو خیر جرنلزم میں بالکل اس کا ذکر ہوتا ہے ہماری امرت بازار پترکا اسی زمانے میں وہ بنگالی سے انگلش میں ہوا تھا، 1878 میں۔ ٹھیک۔ اچھا، خیر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ جناب ہم نے قانون بنا دیا۔ اس قانون پہ بڑی مزاحمت ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ اس وقت صحافی بیچارے تھوڑے سے، انہوں نے بڑی مزاحمت کی، پھر کچھ اس وقت کے انگریز بھی ان کے ساتھ ملے اور معاصر لوگ ملے، تو پھر 3 سال یہ قانون چلا اور بند ہو گیا۔ اس میں 5 جرائم تھے۔ تو یہی تو نہیں تھے؟ یہی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اس میں، اور اس میں جو جمہوری اداروں کے خلاف بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سبورجن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ہڑتالوں پہ اکسایا نہیں جائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ایسا ماحول نہیں پیدا کیا جائے گا کہ جس میں یعنی امن و امان کی جس میں کوئی فضا پیدا ہو جائے کہ جس میں حکومت اپنے معمول کے وظائف بر وقت معمول کے مطابق ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں اندرونی سالمیت بھی ایک چیز تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ پیکا ڈیزائن کرنے والا جو بھی کچھ شخص تھا، جی تاریخ سے بڑی اچھی اس کی واقفیت ہے اور تاریخ سے متاثر ہے۔ ہاں، یہ آپ وہ اس میں یہ 5 جرائم تھے جو یہاں پہ آ کے 10 ہو گئے۔ اچھا ہاں، اس میں بھی آپ اس میں بھی ذرا دیکھ لیجئے پیکا میں کیا ہے۔ جو وہ لانے والے تھے جی، وہ تو سیکھ گئے، مدارس طے کرنے کے بعد کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے سیکھا اپنی بلڈر سے۔ ہم نہیں سیکھنے کو تیار؟ نہیں، ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی چیز متوفر ہے، اور وہ ہے نالائکی۔ اور اب وہ نالائکی ہم نے یہاں تک اس کو فروغ دیا ہے کہ ہم نہ صرف اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے سٹرکچر کے اندر اوپر جگہ پہ اب آپ کو وہ نالائکی کے مخزن جو ہیں وہ پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔